آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان اور عظیم اخلاق کا بیان اس آیت کریمہ میں کیا۔ گزشتہ 3 آیات میں ہم سماعت کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم کھا کر کافر جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے اس گستاخی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گویا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہے، جو گزشتہ آیت آپ نے سماعت کی تھی، کیونکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تعریف اخلاق اور پسندیدہ افعال آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر تھے، اور جس کی ایسی شان ہو فرمایا اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا یہ درست نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تو بڑے عظمت والے ادب اور تہذیب پر ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر کتنی خوبصورت کی اعلیٰ حضرت ہیں، یہ ہے عشق رسول۔ دیکھیے کہ کیسا حضور کی محبت ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ بے شک تو بڑے عظمت والے ادب و تہذیب پر ہے، ایک حلم و صبر کا، فرمایا کہ تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم باشوقت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر، یعنی سب کو جمع کر کے کہا، عقل کی جمع یعنی جتنے عقل مند ہو ان سب کو جمع کر کے کہا عاقلان، یعنی سارے عقل مندوں کے جو اخلاق ہیں وہ پورے جہان میں جتنے بھی ہوں، تو کہتے ہیں اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر، فرمایا اس کے ایک شمہ کہتے ہیں یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے، تو فرمایا پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون کہ جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے۔ تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ایک اور مقام پر بھی قرآن میں ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اے پیارے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا جو ذکر قرآن میں اللہ نے خود کیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، یعنی حضور نے اپنی بعثت کا مقصد بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیے صحابہ حضور سے کے بارے میں کس طرح جانا کرتے تھے، تو کہتے ہیں جب ہماری ماں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ
आज़मी रहमत अल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महासिने अखलाक के तमाम गोशों के जामे थे, यानी तमाम अखलाक के जितने भी गोशे हैं उन सब का मजमुआ जो है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। फरमाते हैं हिल्म व अफ़, रहम व करम, अदल व इंसाफ, जूद व सखा, ईसार व कुर्बानी, मेहमान नवाजी, आदम तशद्दुद, शुजाअत, ईफाए अहद, हुस्न मामला, सब्र व कनात, नरम गुफ्तारी, खुश रोई, मलनसारी, मसावात, गमखारी और सादगी, बेतकल्लुफी, तवाज़ु और इंकिसारी और हयाकारी की इतनी बुलंद मंजिलों पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाइज और सरफराज हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जुमले में उसकी सही तस्वीर खींचते हुए फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, यानी तालीमात कुरान पर पूरा पूरा अमल यही हुजूर के अखलाक हैं, यानी यही हुजूर के अखलाक थे। यानी जो सहाबी ने पूछे तो जो जो अखलाक में आता है वो तमाम बातें जो है वो एक जुमले में बंद करके हमारी माँ ने उसको बता दिया कि अगर कुरान पर पूरा पूरा अमल अगर तुझे देखना हो तो रसूलुल्लाह की जिंदगी देख ले तो तुझे हुजूर के अखलाक मिल जाएंगे। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी बड़े खूबसूरत फरमाते हैं, आप इसी आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। और अल्लाह ताला ने आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुक्र, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वादे की सच्चाई, हजरत याकूब और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उज़्र और हजरत सुलेमान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी, और इनके अलावा फरमाया तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जो जो अल्लाह ने अखलाक अता फरमाए, फरमाया कि वो सारे के सारे हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। और फरमाया कि ये वो मकाम है कि जहां जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में से सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ है। तो अब आप देखें कि अल्लाह ने कितनी प्यारी बात इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। इसीलिए आला हजरत ने इसको एक तो आपने वैसे तफसीर की और शेर में बड़ा खूबसूरत कहा। आला हज़रत नात में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को किस तरह बयान करते हैं, फरमाते तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, यानी अभी आपने आयत करीमा सुनी व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आला हज़रत कहते हैं तेरे खुल्क को यानी अखलाक को हक ने यानी अल्लाह ताला ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। तो ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पर उलमा कहते हैं एक नुक्ता बड़ा काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का जहाँ जिक्र किया, वहीं याद रखिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ये नहीं अमल के लिहाज से, इल्म और अमल दोनों के लिहाज से कामिल और जामे शख्सियत थे। ये भी कुरान से ही आपको मैं साबित कर दूं। सुनिए कि अल्लाह ताला ने इल्म में भी कमाल अता फरमाया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमल के लिहाज से भी कमाल पर है कि देखिए अल्लाह ताला इल्म के लिहाज से हुजूर के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, और आप पर अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। और अपने हबीब के अमल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला ने इसी आयत करीमा में फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। तो उलमा कहते हैं इन दोनों आयतों को मिलाएं तो इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और अमल दोनों एतबार से कामिल और जामे थे। अब आप उन लोगों को देखेंगे जो कभी हुजूर के इल्म पर तानाजनी करते हुए नजर आते हैं कि हुजूर को ये इल्म नहीं था। अब देखिए अल्लाह फरमाता है जो नहीं जानते थे महबूब आपको सब कुछ सिखा दिया। अब अगर कोई कहे कि हुजूर को ये नहीं पता था वो नहीं पता था, अब आप अंदाजा लगा लें कि वो शान मुस्तफा को वो समझा ही नहीं,
اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ تو اب آئیے، ویسے تو احادیث مبارکہ اور سیرت اگر آپ پڑھیں حضور کی مبارک زندگی کو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی بے شمار واقعات ہیں۔ بندہ سنتا جائے اور عمل کرتا جائے تو اس کی زندگی میں بہار آ جائے۔ بہرحال بیان کرنا بھی ممکن نہیں، ورنہ علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور کے کیسے کیسے اخلاق تھے۔ وہ میں نے صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی تھی، جیسے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ حلم دیکھنا ہو، معافی دیکھنا ہو، برداشت دیکھنا ہو، رحم و کرم دیکھنا ہو، عدل و انصاف دیکھنا ہو، جود و سخا دیکھنا ہو، ایثار و قربانی دیکھنا ہو، مہمان نوازی دیکھنا ہو، کہ عدم تشدد کے حضور کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے اپنی ذات کے لیے۔ اور یہ میں گزشتہ کل جو ہم نے تیسری آیت سنی تھی اس کے تحت بھی میں نے عرض کیا تھا، معاملہ کا پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، حسن معاملہ دیکھنا ہو، صبر و قناعت دیکھنا ہو، نرم گفتاری دیکھنا ہو، الغرض اخلاق میں جو کچھ ہے وہ حضور کی سیرت مبارکہ میں آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اس واقعے سے، حضور کی سیرت مبارکہ سے آپ کو اندازہ ہوگا، بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر تھے کہ کسی بھی صورت، چھوٹے سے چھوٹے بھی صحابی ہیں تو وہ حضور کے دامن اقدس سے جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قرآن میں، یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام آیا 21ویں پارے میں، کہ حضرت زید، جن کو لوگ پھر ان کو زید بن محمد کہنے لگ گئے، اور پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور کسی تم میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ وہ زید بن حارثہ ہے۔ ان کے حوالے سے سنیے کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور کے پاس پہنچے تھے، تو اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ، یعنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو کین ایک قافلہ تھا، انہوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا جس میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر، اس زمانے میں جو بھی ہاتھ میں آتا تھا اسے بیچ دیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو قافلے والوں نے آپ کو اغوا کر لیا اور مکے میں لا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ حکیم بن حزام جو ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھتیجے ہیں، تو انہوں نے اپنی پھپھی کے لیے انہیں خرید لیا، اور حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، وہ ڈھونڈتے رہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو اس طرح وہ ان کی جدائی میں اشعار بھی پڑھتے تھے، روتے بھی تھے اور ڈھونڈا بھی کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتفاق سے ان کی قوم کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں حج کی غرض سے وہ آئے، وہاں انہوں نے حضرت زید کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور جب وہ حج کر کے واپس لوٹے تو حضرت زید کے والد جو ہیں حارثہ، ان کو خبر دے دی کہ آپ کے جو بیٹا ہے وہ مکے میں ہے اور فلاں کے پاس ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے اپنے چچا کے ساتھ، یعنی حضرت زید کے جو چچا ہیں ان کے بھائی، ان کو لے کر وہ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ وہ غلامی سے آزاد کروا سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید کے والد پہنچے اور عرض کیا کہ اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، اور تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم فرماؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ حضور کے پورے خاندان کی شان جو ہے، حضور کے دادا کی یہی شان تھی جو حضرت زید کے والد نے بیان کی۔ اس کے بعد یہ فدیہ انہوں نے کہا قبول کیجئے اور اس کو رہا کر دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ یہ بھی کہنے لگے
کہ جو فدیہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم آپ کو دے دیں گے، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا حضور بس یہی عرض ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر یعنی زبردستی نہیں کر سکتا کہ جو خود نہ جانا چاہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ باپ بیٹے کے ساتھ نہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ عرض کی کہ جب حضرت زید جو ہیں وہ حاضر ہوئے اور بلائے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے پوچھا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، اور ان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جانے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میں آپ کے مقابلے میں کس کو پسند کر سکتا ہوں، یعنی میں آپ کے مقابلے میں کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ جیسے گزشتہ رات آپ نے بیان اگر 11ویں شریف میں سنا ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو پھر کس کو اختیار کرنا ہے یہ صحابہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زید دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ میں آپ کے مقابلے میں کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی بھی جگہ ہے اور چچا کی بھی جگہ ہے۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا اپنے بیٹے سے زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، یعنی تم غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہیں آزادی مل رہی ہے۔ تو اس وقت جب یہ کہا تو باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں تم غلام رہنے کو پسند کرتے ہو یعنی حضور کا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے کہا ہاں میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے، فرمایا جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ عشق رسول۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا یہ جواب سنا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے والد کے سامنے اسے میں نے گود میں لے لیا اور اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے والد کو کہا کہ اسے میں نے اپنی گود میں لے لیا اور اسے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر اس وقت بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے۔ یہ ہے وہ حضور کی اخلاق کریمہ کہ چھوٹے تو چھوٹے بڑے تو بڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے جدائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنائیں اور حضور کے مبارک اخلاق میں سے جو ہم سیکھتے ہیں اسے یاد رکھیں اور اسے سیکھنے پر پھر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ جب صحابہ کو حضور نے یہ کہا تو ہم نے عرض کی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ قیامت کے دن جو آپ کا محبوب ہو اور آپ کی مجلس میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوگا اس کے بارے میں بتائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو اچھا فرمائے اور ہمیں اخلاق حضور کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں اور جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کوئی سنا اس میں کوئی غلطی بتائی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو با اخلاق، با حیا، با کردار، با عمل مولائی کریم ایسا بنا دے کہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔